آپ کے بارے میں نا ایک تاثر پھیلا ہوا ہے اور ہر بندے کے زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ مسعود شفقت کی خاندانی دشمنی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ پروٹوکول رکھتا ہے، اپنے ساتھ تو بہت زیادہ پرچے ہیں اور وہ تو اشتہاری ہیں اور بندوق. یہ اسلحہ شو آف کر کے یہ بندوقیں یہ پسٹل یہ ینگ جنریشن کو خراب کر رہا ہے. جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ نے اسکولنگ کی تھی اپنی، تو کیا سوچا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ اگر اس چیز کا تھوڑا سا بھی کریز ہے بندوقوں کا یا ایسی چیزوں کا تو یہ اتنا افسوسناک ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسعود ربیرہ ہے وہ قبضہ مافیا کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس نے بڑے بڑے قبضے لیے ہوئے ہیں، لوگوں کے حق کھائے. لڑائی جھگڑے کو بنیاد بنا کر رکھیں تو اس پر تو بھائی پھر پورے خیبر سے لے کر کراچی تک کسی پر بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسن اجاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ٹی وی پاکستان. ناظرین، آج میرے ساتھ اس انٹرویو میں ایک مشہور و معروف شخصیت موجود ہے اور جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لوگ انہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور یہ ایک مشہور و معروف اور نامور سیاستدان بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ذمہ دار بھی ہیں. انٹرویو لیں گے اور ان سے ان کے زندگی کے بارے میں، پرسنل لائف کے بارے میں بھی جانیں گے، ان کی اسکولنگ کے بارے میں جانیں گے، ان کے پرسنل کیریئر کے بارے میں جانیں گے، اس کے علاوہ ان کا جو یہ پولیٹیشین کا کیریئر ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور مکمل طور پر ہسٹری جو ہے ان کی لائف ہسٹری، ان کی فیملی کی ہسٹری وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کی فیملی جو ہے، فیملی بیک گراؤنڈ وہ کیا ہے. رائے احمد خان کھرل شہید جو ہیں وہ پوری راوی بیلٹ کے سردار تھے، ان پر لوگوں کا اعتماد تھا سب قوموں کا. تو ان کی برٹش راج کے ساتھ جو جھگڑا ہوا اس میں جو میرا آبائی گاؤں ہے گگیرا کو انگریزوں نے ایک ڈسٹرکٹ بنایا تھا اور ادھر رائے احمد خان کھرل کا ان کے ساتھ جو برٹش راج کو جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو اس میں ایک بہت ان کی برٹش مینس کلاس، تو ان کی ایک کلاس بڑے لوگ تھے ان کے برکلے فیملی، تو ان کا ڈپٹی کمشنر تھا وہ ادھر مارا گیا. اور اس کے بعد پورا جو علاقہ ہے ننکانہ صاحب سے لے کر کمالیہ تک، دریائے راوی کی بیلٹ کے رائٹ بھی اور لیفٹ بھی، یہ سارے کے سارے لوگ رائے احمد خان کھرل کی ساتھ میں اس جنگ میں شامل تھے، جنگ آزادی میں شامل تھے. چونکہ انگریز کی طاقت اتنی بڑی تھی، رائے صاحب شہید ہو گئے، باقی لوگ بہت بڑی شہادتیں ہوئیں اور اس کے بعد پورے اس علاقے میں سے کوئی بندہ، کوئی فرد انگریز کے پاس نہیں تھا کہ وہ جن پر وہ اعتماد کر سکے. تو ایک اکیلا فرد تھا، ان کا نام تھا جیوے خان. تو جیوے خان کو انہوں نے جاگیر دی اور بطور جاگیردار جیوے خان نے یہاں پر بہت بڑی اپنی وہ انگریز راج میں ڈپٹی کمشنر میئر ہوتے تھے اور وہ وائس میئر ہوتے تھے. ان کے خلاف رائے احمد خان کھرل شہید کے 20 25 30 سال بعد ایک اتحاد ہوا جس میں انگریز راج کے خلاف، ان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف مقامی لوگوں نے، مقامی برادریوں نے میرے پردادا کو کینڈیڈیٹ منتخب کیا. یہ پری پارٹیشن میں بات کر رہا ہوں آپ کو، اور اللہ نے کامیابی دی انہیں. اور اس کے بعد ان کے ایک تایازات تھے، پھر وہ بنتے رہے. آپ کے والد صاحب کی کافی عرصہ پہلے جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی. والد صاحب 3 بھائی تھے. بڑے بھائی چوری غلام عباس تھے جن کے صاحبزادے ندیم عباس اور یہ غلام رضا ہے میرے بھائی دونوں، اور ایک اللہ کے فضل سے نیشنل اسمبلی میں ہے اور ایک پروونشل میں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نون میں ہے. اور چچا میرے جو تھے وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو ابھی ہم 2 بھائیوں کی اولاد ہیں، والد صاحب تایا. شروع سے یہی انٹینشن آپ کی تھی کہ میں نے پولیٹیشین میں جانا ہے، کوئی کیریئر اور نہیں آپ نے چوز کرنا تھا؟ مطلب جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ نے اسکولنگ کی تھی اپنی، تو کیا سوچا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے میں نے؟ سب سے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایج ہوتی ہے نا ٹین ایج، تو ٹین ایج کسی بھی شخص کے لیے بہت نازک ہوتی ہے. اور اگر اس سٹیج پر والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ایک جو نظام آپ کے گھر کا چل رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بدل جاتا ہے، زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے. اگر والد صاحب، جب میرے والد صاحب نے وفات پائی ہے، اللہ کی رحمت سے ملے ہیں، تب میں 14 سال کا تھا، 15 سال کا تھا. اور اگر مجھے کوئی 10 سال ان کے سائے میں اپنا وقت مل جاتا تو یقیناً میرا کچھ اور راستہ ہوتا، شاید سیاست نہ ہوتا. آپ کا کیریئر کیا ہے ایجوکیشن کا؟ میری بھائی بیسک سکولنگ جو ہے وہ پرائمریز تو میں نے اکاڑا کینٹ سے کی ہے. اس کے بعد میری بیسک سکولنگ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ لارنس کالج سے ہوئی ہے، اور باقی میں نے جو لاسٹ ڈگری لی ہے ایف اے کی وہ پرائیویٹ لی ہے. پولیٹیشین میں آپ نے کب قدم رکھا تھا؟
پولیٹکس سے بھائی ہمارے پاس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیٹکس سے ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہونا، اور وہ چونکہ پہلے دن سے گھروں میں یہ نظام دیکھتے ہیں تو اس نظام کے تحت ہی بس وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور والد صاحب کے بعد جب میری عمر پوری ہوئی ہے تو سارے علاقے نے اور سارے دوستوں نے اس حد تک مہربانی کی کہ مجھے تو بآسانی انہوں نے اپنی نمائندگی کا حق دیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. سر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر فیلڈ میں اگر کوئی بندہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے جہاں پہ چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو جو آپ کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلحہ شوف کر کے، یہ بندوقیں، یہ پسٹل، یہ ینگ جنریشن کو خراب کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے سر کیا مقصد ہے آپ کا؟ حکومت پاکستان کے لائسنس ہیں اور کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے. 10 لاکھ لائسنس حکومت پاکستان نے دیے ہیں، اور یقینی طور پر جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے لائسنس لیتا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے لیے ہی لیتا ہے. تو میں اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ 2011 میں چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے پاس ادھر گھر تشریف لائے. تب میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر رہا تھا. تو جس دن انہوں نے آنا تھا اس سے ایک دن پہلے کچھ ناقدین، جنہیں آپ ناقدین کہہ رہے ہیں، وہ کچھ دوست ناقدین جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس بنی گالہ پہنچے اور انہوں نے میرے بارے میں یہ انہیں کہا جی کہ ان پر تو بہت زیادہ پرچے ہیں اور وہ تو اشتہاری ہیں اور بندوقیں اور جو کچھ ہی آپ جنرلی سنتے ہیں. تو مجھے بنی گالہ سے کال آ گئی اور انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین صاحب تو سیکنڈ تھاٹ میں آ گئے ہیں کہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. تو یہ آپ کے ناقدین نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو الحمدللہ میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ شرط نہیں کہ کوئی میرے منہ کے اوپر یہ بات ثابت کرے، بلکہ ہماری کمر پر پیٹھ پیچھے بھی اگر کوئی انسان یہ الزام لگا دے کہ یہ اخلاقی جرائم میں ملوث ہیں تو چیئرمین صاحب بالکل یہاں پر نہ آئیں. اخلاقی جرائم کو اگر آپ سمجھتے ہوں تو وہ ہے جس میں کسی فرد کے بھی جان، مال، عزت کو نقصان پہنچانا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے. اب اگر آپ لڑائی جھگڑے کو بنیاد بنا کر رکھیں تو اس پر تو بھائی پھر پورے خیبر سے لے کر کراچی تک کسی پر بھی FIR ہو سکتی ہے. آپ کے بارے میں نا ایک تاثر پھیلا ہوا ہے اور ہر بندے کے زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ مسعود شفقت کی خاندانی دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ پروٹوکول رکھتا ہے. تو کیا آپ کی کوئی ایسی کوئی دشمنی ہے آپ کی کسی کے ساتھ؟ بھائی الحمدللہ میری ایسی کوئی وراثتی دشمنی نہیں ہے کہ جو میرے والد صاحب کی وجہ سے خدا نخواستہ مجھے ملی ہو. اور اگر کوئی رائفل ہے یا بندوق ہے تو یہ سیلف ڈیفینس کے لیے ہے. اور اگر اللہ کرے کہ حکومت پاکستان اپنے شہریوں کو، کیونکہ یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کے بچوں کو بھی ان کے بھی اسکول بیگز چیک ہو رہے ہیں اور اسکول کے باہر بھی انہوں نے کہا دیا جی کہ اسکول والے بھی خود سیکیورٹی رکھیں، دکانوں والے بھی خود سیکیورٹی رکھیں. تو جب تک اسٹیٹ ذمہ داری نہیں لے لیتی آپ کی سیکیورٹی کی تب تک اسٹیٹ نے آپ کو لائسنس دینے ہیں اور سیلف ڈیفینس آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس بات کا مجھے افسوس بہت زیادہ ہے کہ اگر ینگ جنریشن میں اگر اس چیز کا تھوڑا سا بھی کریز ہے بندوقوں کا یا ایسی چیزوں کا تو یہ اتنا افسوسناک ہے کہ اگر مجھے تو کہیں اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑ جائے تو اگر مجھے یہ لگے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے نوجوان نسل کسی طرح متاثر ہو رہی ہے، اگر مجھے یہ محسوس ہوا تو میں تو یقینی طور پر یہ بھی رکھ دوں گا، چاہے پھر نقصان ہو چاہے نہ ہو. لیکن میں یہ کم از کم میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بچے یا میرے چھوٹے بھائی یا میرے جو نوجوان دوست ہیں ان پر کسی طرح سے بھی کوئی غلط اثر پڑے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسعود ربیرہ ہے وہ قبضہ مافیا کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس نے بڑے بڑے قبضے لیے ہوئے ہیں، لوگوں کے حق کھائے ہوئے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ میرے بھائی میں نوجوان دوستوں کو وہ ناول ضرور ریکمینڈ کروں گا اور یہ اپیل بھی کروں گا کہ نوجوان دوست جو ہیں وہ خصوصی طور پر سوشل میڈیا سے ہٹ کر تھوڑی سی کتابیں پڑھنا بھی شروع کریں. راجہ گیت ایک ناول ہے بانو قدسیہ کا، جس میں وہ اس آئیڈیا کو ڈسکس کرتی ہیں کہ اگر آپ حرام کھاتے ہیں تو وہ آپ کے DNA پر ایفیکٹ کرتا ہے اور آپ کو گدھ بنا دیتا ہے، حرام کھانے والا، مردار کھانے والا. تو یہ آپ ہر انسان نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ ایک مومن اور عادل مومن کی طرح جینا چاہتا ہے یا حرام کھا کر کسی طرح بھی خود کو مردار خور میں شامل کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک بطور شہری میں بھی بات کہنا چاہوں گا
کہ یہاں پر کسی کا کھانا تو بھائی مشکل ہے، وہ اس کے لیے تو بہت طاقت چاہیے، بہت کچھ چاہیے، لیکن اپنوں کا کھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر آپ زمینوں کے قبضے کو اور مال کھانے کو برا سمجھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھائی سب سے زیادہ بیٹیوں کا مال کھایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بیٹیوں کو جہیز کی حد تک کی حقدار سمجھا جاتا ہے۔ تو مسلمان نوجوان اور بھائیوں سے کہ بہنوں کے حق کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ کے فضل سے حلال کھانے والا ہی مسلمان کہلانے کا صحیح حقدار ہے، اور وہی کسی کے لیے جی مر سکتا ہے۔ حرام اور حلال بھائی بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا سر، اب میرا آپ سے لاسٹ کوشچن ہے، مسعود ربیرے کا آگے نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے، سیاسی ٹارگٹ، وہ کیا ہے؟ بھائی اگر آپ میری بات کو بالکل ٹھیٹ سمجھیں تو یہ جو سیاست ہم لوگ کرتے ہیں، لوکل پولیٹیشنز، ایم پی، ایم این اے، یہ سیاست تو کم، یہ پنجابی میں ایک مثال ہے لوارا درکھانا، یہ تو وہ لوارا درکھانا والی بات ہے۔ پارلیمنٹ صاحب کی ڈیمنگ ہے، ربر سٹیمپ پارلیمنٹس ہیں، عوام جو ہے وہ عوام ڈنڈے کھانے کے لیے، عوام کے نمائندے بھی ڈنڈے کھانے کے لیے۔ تو ابھی اگر اللہ کے فضل سے آنے والے وقت میں کوئی ایسی سیاسی جماعت جو جمہوری بنیادوں پر کھڑی ہو، اس کے لیے میرا سب کچھ حاصل ہے۔ اگر مجھے آپ کہیں کہ میں ذاتی حیثیت میں کیا کرنا چاہتا ہوں تو وہ کوئی زیادہ بات اثر نہیں رکھتی اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر پوچھے کہ میرا کاز اور شوق کیا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں نوجوانوں کے پاس اور پاکستانیوں کے پاس جمہوری بنیادوں پر ایک سیاسی جماعت ضرور موجود ہو، جس میں سٹیٹس کو نہیں بلکہ آپ اپنے کردار اور اپنی قابلیت کی وجہ سے آگے آ سکیں۔ پاکستان کو سیاست میں اگر ضرورت ہے کسی چیز کی تو وہ فریش بلڈ کی ہے، اور ایسے فریش بلڈ کی ہے جو رسپانسبلٹی فیل کرتا ہو، اور وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی مہیا کر سکتے کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان احسن اجاز کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل وزڈم ٹی وی پاکستان۔ خیر ہے کہ اپنا بہت شکریہ۔